تو آکیوپیشنل سیفٹی ہے وہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، رولز بھی بنے ہوئے ہیں، لاز بھی بنے ہوئے ہیں، یہ لیبر ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں نے اس دن بلایا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شاید بہت عرصے میں کسی نے بلایا ہو، میں نے ان کو بلایا، میں نے ان کو پوچھا، لاز بھی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے، ان کی وہ استعمال نہیں ہو رہے. تو آپ ایک سیگمنٹ ہو، آئی تھنک اس طرح کے بہت سارے جو ورک فورس ہے، چاہے وہ حکومتی اس میں کام کرتے ہوں یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہوں، سب کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں وہ چاہتی ہوں کہ جیسے اب سیمنٹ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی سملر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ان کو لنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. وہ ان کے پاس لیبز ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس، لیکن وہ لیبز اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں جو ہیزرڈ کو ڈیفائن کر سکیں، اور اگر ہے بھی تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو کتابوں میں لکھ کے بند کر کے ٹائپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو میں آج فوڈ پینڈا یہ کام اس سے شروع کیا ہے، مجھے خوشی ہے، لیکن میں سب جتنی بھی کمپنیز ہیں سملر، میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیئرز، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، یا جو بھی ان کے امپلائیز ہیں، ان کے سیفٹی گیئرز پہ خصوصی توجہ دیں. اور میں آپ بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پتہ نہیں کس مشکل سے، کس دل سے وہ آپ کو کام پہ جب بھیجتے ہیں، تو آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تو ہے، آپ کی کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ سب کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. آپ نے اس سیفٹی گیئر کو پہننا ہے، ایک سرٹن سپیڈ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی، اور آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. ماں باپ نے بہت جد و جہد کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ آپ کو پالا ہے. میں خود ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، تو وہ جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ، میرا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پہ پڑھ کے پھونکتی ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ گاڑی تیز نہیں چلانی. تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ سب بھی میرے بچوں کی طرح ہوں، کچھ یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے، جلدی جلدی کام ختم کرنے کے اس میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا، سیفٹی گیئرز کو پہننا ہے. اور میں یہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم بہت سختی کے ساتھ انفورس کریں گے، اور اگر کوئی، چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا، ہم لے کر آ رہے ہیں اپنا پورا، ہم لا میں بھی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، ہم آپ کا پورا ایک وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی کمپنی یا کوئی اگر جو اونر ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا، اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، کیونکہ آپ سب کی حفاظت، آپ کی زندگی، آپ کی سلامتی، آپ کی صحت مجھے بہت عزیز ہے، آپ کے ماں باپ کی طرح. اور ابھی اچھی بات ہے، یہ ای موٹر بائکس جو ہیں وہ ای بائکس آپ کو دے رہے ہیں. تو میں نے بھی آج صبح بھی میری اس پہ میٹنگ تھی، کل نواز شریف صاحب نے خود اس میٹنگ کو چیئر کیا، ہم بھی شروع کر رہے ہیں. اور ہم 20,000 موٹر بائکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ان بچوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم خود ان کو موٹر بائکس دیں گے. ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 25,000 روپیز ہے، 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے. تو 25,000 ہم گورنمنٹ جو 25,000 وہ دیں گے، باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی. اور اس کے بعد ان کی لیس دین 5,000 منتھ کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی. 5,000 سے میں نے اس کو نیچے رکھا ہے تاکہ جو بچے جن اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے اور وہ اپنے فیملی کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی، کالج آنے جانے کے لیے بھی، اپنے انسٹیٹیوشن میں آنے جانے کے لیے اگر وہ یہ چیز اویل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ رکھا ہے. 20,000 از اے لٹل نمبر، لیکن آنے والے سالوں میں، مہینوں میں اس کو میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاؤں گی. اور 2 سال میں
لیس دین 5,000 ان کی قسط ہے. 2 سال میں ان کی جو موٹر سائیکل ہے اس کی وہ ان کی ہو جائے گی اور ان کی قسط جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے تھرو اور آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میڈیا پہ تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں ان کی زندگی کا ان کی صحت کا ان کی سلامتی کا ان کی ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود کریں تو اچھی بات ہے. گورنمنٹ اگر سختی کرے گی تو وہ ایک ان پلیزنٹ سچویشن ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے سختی کرنی پڑی تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ کی سیفٹی کے لیے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ آپ سے باتیں کروں لیکن آج میں نے ابھی جانا ہے جو ہمارے 2 شہید ہوئے ہیں ہمارے آرمی کے جو جوان ہیں. ایک کیپٹن ہیں ایک کرنل ہیں ان کو میں ان کے گھروں پہ جا رہی ہوں. دوسری جانب محسن نقوی بھی لاہور میں ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چاہ تو ان دوستوں اور بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 اپریل کو بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ بتائیے گا کہ 2 چیزیں. ایک تو آپ پہلی دفعہ آپ جو کوئی سینٹر آ رہا ہے آزاد حیثیت میں جسے سب پارٹی سپورٹ کر رہی ہے ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اٹیک ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کی کیا اسٹیٹ افغان شہریوں کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات کہ اس میں تمام دوستوں کی محبت ہے اور جس کی وجہ سے الیکٹ ہو رہے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سپورٹ رہی تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. دوسرا جہاں تک رہی بات کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ بھی اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے. اب کوئی وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب اسی طرح ملے گا اور آلریڈی آپ نے دیکھ لیا. اچھا محسن نقوی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے صحافیوں کے لیے اعلیٰ کردار ادا کیا ہے. میں ایک ورکر صحافی ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ اسکیم ہمارے لیے کتنی بہتر تھی. پریشر برداشت کیا آپ نے کہاں کیا ہے اور کس جگہ کیا ہے وہ میں ادھر نام نہیں لوں گا. کیا بطور وزیر داخلہ بھی آپ وہی پریشر برداشت کریں گے دہشت گردوں کے لیے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ نو کمپرومائز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے تو آپ کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے یا کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ میری نہیں فوراً آفس کرے گا. سر یہ بتائیے گا کہ بیرونی کہ آپ چیئرمین پی سی بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں تو سر آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک وزیر داخلہ ہوں گے کتنے بجے سے کتنے بجے تک چیئرمین پی سی؟ 24 گھنٹے دونوں چیزیں ہوں گی. بیرونی مداخلت بہت بڑی جس سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا اور خاص طور پہ جو غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر تھے پاکستان میں ان کا بے دخل کرنے کے لیے کوئی پالیسی شروع کی گئی تھی. اس کا کیا پروسیس جاری رہے گا؟ اور دوسرا ایف آئی اے کو ماضی میں سیاست دانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے. آپ ایف آئی اے کو کس طرز پہ لے کے چلیں گے؟ کس حد تک وہاں پر مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی؟ پہلی بات جو افغانی جو یہاں پہ یا کوئی بھی الیگل میں کسی ایک ملک کا نہیں کہنا چاہتا کوئی بھی الیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا. اگر اس کے ڈاکومنٹس پورا نہیں ہے اس کے بعد ویزا نہیں ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے ویزا لیں اور واپس آئیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایف آئی اے کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویمپ کریں اور اس کا ایک نیا پرسیپشن لائیں اور اس کو کوشش کریں کہ ایک نئے فیس کے ساتھ اور ایک انرجیٹک ٹیم جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو بیک اپ کریں اور اس کو آپ بہت بہتر پائیں گے. ون بائی ون اچھا آپ بھی کر لیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ زرداری صاحب جب منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے تھے تو ایف آئی اے نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ بھی ان کے مبینہ فرنٹ مین ہیں یا زرداری صاحب کو پکڑے بالکل پہلی بات غلط بالکل غلط نہیں بٹ ہے نہیں نا بات صحیح نہیں نا آپ نے بات غلط کی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کہ میرا رونگا کوئی کیا تھا منی لانڈرنگ کبھی بھی آج تک نہیں طلب کیا. اب دیکھو اب آپ فیکٹ کے بغیر بات کرو تو غلط بات ہے اور بالکل غلط بات کبھی نہیں کیا کبھی بھی نہیں ہوا زیادتی کر رہے ہیں اور نہ کبھی پکڑے گئے ہیں. زرداری صاحب کبھی پکڑے نہیں گئے. یار ایک منٹ ہے
इंशाल्लाह जल्द खत्म होंगे। सर उस्मान एक मिनट यार, एक मिनट वन बाय वन। जी भट्टी साहब, उस्मान भट्टी एक मिनट देखिए उसको रिव्यू करते हैं, मैंने अभी उसको गो थ्रू कर रहा है, उसके बाद कर दूँ। आपके सियासी मुखालफिन भी इसको मानते हैं कि आप एक छोटे से अब आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है वज़ीर दाखिला का, और पाकिस्तान के इस वक्त बहुत चैलेंजेस हैं दहशत गर्दी के। जब एक पाकिस्तान पे अभी रिसेंटली हमला हुआ, आपने कहा इसका बिल्कुल जवाब देंगे और वो हुआ। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा है? देखें जो भी चैलेंजेस आएंगे इस टाइम डेफिनेटली एक वेव आई हुई है, उसको हमने मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है, जो होपफुली हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं और आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार आप ही रहे हैं। आज मुल्क में आज़ादी इजहार राय के लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, यहाँ तक कि हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर तो बंद है, वो VPN लगा के कर रहे हैं। वज़रा करते हैं ट्वीट, वो VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं। ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है उस असल में देखें बात ये, जब तक इसके लॉज नहीं आएंगे ना, आप ज़रूर अपना इजहार करें जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलत बात है। और जो वो हो रहा है उसको फिक्स होना चाहिए और लॉज आने चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, पाक फौज के हवाले से भी की गई और दीगर अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए, और कहीं भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद हैं लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिस यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। पुलिस एक ऐसा इदारा होता है जो माशरे में इंसाफ फराहम करने का सबसे पहला इदारा है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, अब इस वक्त पुलिस का किरदार माशरे में बिल्कुल जो है वो गिर चुका है, इसको आप किस तरह क्या करेंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे? मैंने लॉ रिलेटेड काम है करना है, बाकी सूबों का काम है। शफीक आगे स्लीपर सेल्स बहुत स्लीपर सेल्स की वजह से, और मुकामी जितनी भी है डिफरेंट जो SCMs हैं उनका काम है कि अपने इलाकों के अंदर इसके बाद पास करें। तो आप बता रहे हैं जो है वो स्लीपर सेल को कंटेन करने के लिए क्या नहीं? हम नेकटेक को PM ने शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, नेकटेक को हमने रिवाइव करना है, उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है, और जिस मकसद के लिए वो बनी थी उस मकसद के लिए उसको यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाहौर में मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इज़हार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दों को उनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाएगा, कोई हमला करेगा तो उसको जवाब भी मिलेगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एक और अहम मामला, हसन हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड फ्लैगशिप अल अजीज़िया रेफरेंस बरियत की दरखास्त पर फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। हसन हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। बैतुस्सुकून कैंसर हॉस्पिटल